أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون۔ اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں اور درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ہیں ان میں اپنے گھر بنا، پھر ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر، پھر ان راستوں پر چل جو تیرے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ اس طرح اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً ان سب باتوں میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سوچتے سمجھتے ہیں۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 68 اور 69 دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے پانی کو برسایا جس سے مردہ زمین تر و تازہ ہو گئی، اور اس کے بعد یہ ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اونٹوں کو، بکریوں کو اور دوسرے جو دودھ دینے والے جانور ہیں وہ جانور گھاس پھوس کھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ گھاس معدے میں جا کر کے پکتا ہے اور پھر اس سے گوبر تیار ہوتا ہے اور خون تیار ہوتا ہے۔ اسی درمیان سے اللہ تعالیٰ دودھ کو نکالتے ہیں۔ گھاس جو وہ جانور دودھ دینے والے جانور کھاتے ہیں ان گھاسوں کو معدے میں جا کر کے اس کو پکاتا ہے، پھر اس سے گوبر، خون، دودھ تیار ہوتا ہے۔ دودھ کے اندر نہ تو گوبر کی بو آتی ہے، نہ گوبر کے اندر دودھ کی بو آتی ہے، نہ خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ یہ سارے کام اللہ تعالیٰ انجام دیتے ہیں، اور یہ بطور نعمت کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ کام میں کر رہا ہوں، اور یہ دودھ تم استعمال کرتے ہو، گوبر کا بھی استعمال کرتے ہو، اور خون جسم کے رگ و ریشے میں پہنچ کر کے انسانی صحت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کی ایک اور دلیل کو پیش فرما رہے ہیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی فرمائی۔ وحی سے مراد یہاں اصطلاحی وحی نہیں، ایک وحی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے وحی بھیجی، اپنا پیغام بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کا معمول یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتے تھے، اور وہ حضرت جبریل علیہ السلام خدا کا پیغام پہنچاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں وحی الہی، اور ایک ہے وحی اصطلاحی، یعنی بات کرنے والا کوئی ایسی بات کسی سے کہہ دے کہ بس وہی سمجھ سکے، دوسرا نہ سمجھ سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو وحی بھیجی ہے شہد کی مکھی کی طرف، یہ وحی وہ وحی نہیں ہے جو نبیوں کی طرف بھیجی جاتی تھی، بلکہ یہ بطور الہام کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کی طرف الہام کیا۔ کیا کیا الہام؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور لوگ جو چھتریاں اٹھاتے ان میں اپنے گھر بناؤ۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شہد کی مکھی کو۔ یہ شہد کی مکھی چھوٹا کیڑا ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے یہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ شاہکار ہے۔ یہ شہد کی مکھیاں ایک دم چھوٹا کیڑا ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اتنی خوبیاں، اتنے کمالات ہیں کہ میں کتاب میں کل پڑھ رہا تھا، حیات الحیوان، تفسیر اور بہت ساری کتابوں کو مطالعہ کیا، تو ان کتابوں کے اندر جو شہد کی مکھیوں کے جو کمالات لکھے ہیں اس کے اندر ایک کمال تو یہ بیان کیا ہے کہ اس کے اندر نظم اور ضبط بہت ہوتا ہے، ڈسپلن جس کو کہتے ہیں ہم، نظم اور ضبط اس کے اندر بہت ہوتا ہے۔ ان مکھیوں کا ایک سردار ہوتا ہے جس کا نام یعصوب ہے۔ ان مکھیوں کا جو سردار ہوتا ہے، سردار کے اشاروں پر ساری مکھیاں چلتی ہے۔ جہاں سردار بیٹھتا ہے اسی جگہ پر ساری مکھیاں وہاں بیٹھ جاتی ہیں،
اور جب وہ شہد کی مکھیاں چھتا بناتی ہے تو چھتا بنانے کا جو مقام ذکر کیا گیا قرآن کے اندر وہ یہ ہے کہ پہاڑوں کے اوپر اور درختوں کے اوپر اور اونچے مکانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ تم اپنا چھتا بناؤ، پہاڑوں کے اوپر بناؤ اور درختوں کے اوپر بناؤ اور اونچے مکانات پر بناؤ۔ کیوں؟ دیکھیے اس کی وجہ یہ لکھی ہے، اگر وہ نیچے شہد کا چھتا ہوگا تو نیچے کثافتوں سے غلاظتوں سے چونکہ ماحول آلودہ ہوتا ہے، ان آلودگی سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دیا کہ اونچے اونچے پہاڑوں پر، درختوں پر، مکانوں پر اپنے چھتے کو بناؤ تاکہ ساری زمین کی آلودگی سے اور کثافتوں سے شہد بالکل محفوظ رہ سکے اور پاکیزہ بالکل بن سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا، تو جو اس کا سردار ہوتا ہے یعصوب، جہاں وہ سردار جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے ساری مکھیاں جاتی ہیں اور مکھی کے کام بٹے ہوئے ہیں۔ وہ شہد کا جو مکھیاں جو چھتا بناتی ہے وہ اتنا خوبصورت چھتا ہوتا ہے کہ بظاہر ہم لوگ اوپر سے کیا دیکھتے ہیں کہ بس ایک چھتا بنا ہوا ہے، لیکن نہیں، اس کے اندر بہت سارے خانے بنے ہوئے ہیں۔ ایک خانے میں شہد تیار ہوتا ہے، ایک خانے میں بچہ تیار ہوتا ہے، ایک خانے میں آنے جانے راستہ آنے کا ہے، ایک خانے میں جانے کا راستہ ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے مکھیوں کو متعین کر دیا جس کو سیکورٹی گارڈ کہتے ہیں۔ سیکورٹی گارڈ بھی وہاں پر متعین رہتا ہے کہ اگر کوئی شہد کی مکھی کوئی کسی زہریلا پھول سے یا کسی زہریلا درخت سے رس چوس کر کے آئے تو جو سیکورٹی گارڈ وہاں ہوتا ہے، محافظ مکھی ہوتی ہے، وہ اس کو چیک کرتی ہے، اور چیک کر کے جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ زہریلا مادہ رس چوس کر کے آئی ہے تو اس کو چیک کر کے ایسی مکھی کو وہیں پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا شہد کے چھتے کے نیچے بہت ساری مکھیاں گری رہتی ہیں، مری رہتی ہیں، تو اس کو شہد کی مکھی، ایک مکھی کی وجہ سے سارے شہد کو زہریلا نہ ہو جائے، اس کی نگرانی کرتی ہیں مکھیاں محافظ بن کر کے، اور اتنی فرما بردار وہ مکھیاں ہوتی ہیں کہ اگر کوئی مکھی سردار کی مخالفت کر دے تو اس کو مکھیاں مل کر کے قتل کر دیتی ہیں، اور اس کے قتل کرنے پر کوئی احتجاج نہیں ہوتا کہ فلاں کو قتل کیوں کر دیا گیا، اتنی فرما بردار ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی اس کا سردار بھی کوئی اگر قوم کے خلاف کرے تو سردار کو بھی قتل کر کے دوسرے سردار کو پھر متعین کر دیا جاتا ہے۔ تو سردار کی فرما برداری، ڈسپلن، نظم و ضبط اور سیاست اس کے اندر اللہ نے اتنی زبردست رکھی ہے، بڑے بڑے عقل مند، بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے دانش مند لوگ حیران رہ جاتے، اتنی چھوٹی مکھی، اس کے اندر یہ عقل، یہ دانائی، یہ دانش مندی کہ شہد کے چھتے میں اتنے سارے خانے بنے ہوں، کہیں پر شہد تیار ہو رہا، کہیں پر بچہ تیار ہو رہا، کسی جگہ پر اس کے رہنے کے لیے جگہ ہے، کسی کے لیے بوڑھے کے رہنے کی جگہ ہے، کہیں پر جو ہے جوان مکھیوں کے رہنے کی جگہ ہے، آنے کا بھی راستہ ہے، جانے کا بھی راستہ ہے۔ اللہ نے اس کو اتنی عقل اور دانائی سے نوازا ہے، اور وہ اس خوبی اور کمال کے ساتھ چھتا بناتی ہے کہ کوئی بھی عقل مند ایسا چھتا نہیں بنا سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس شہد کے اندر شفا رکھی ہے، شہد کے اندر شفا رکھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں، آج بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ آج ایڈز کی کوئی دوا تیار نہیں ہوئی ہے، کینسر کی کوئی دوا تیار نہیں ہوئی ہے، شوگر کی کوئی دوا تیار نہیں ہوئی، لیکن اگر آج کے سائنسداں تحقیق کر کے شہد کو بطور دوا کے اگر تیار کرے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی ہے، اور شفا ضرور ملے گی۔ اللہ فرما رہے فیہ شفاء للناس، کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور آ کر کے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائی کو دست آ رہے ہیں، موشن جس کو کہتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ۔ شہد جب اس کو پلایا گیا تو اور زیادہ موشن ہونے لگے، دست آنے لگے۔ تو اس نے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، میرے بھائی کو تو اور زیادہ دست آنے لگے۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کو اور شہد پلاؤ۔ پھر وہ گیا، اس نے شہد پلایا، شہد پلانے کے بعد اور دست شروع ہو گئے، زیادہ دست ہونے لگے۔ تو اس صحابی نے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے بھائی کو
شہد پلایا لیکن دست بند نہیں ہو رہے، موشنز بند نہیں ہو رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قول بالکل سچا ہے، تمہارے بھائی کا پیٹ ہی جھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ کا قول بالکل سچا ہے۔ اللہ فرمانے فیہ شفاء للناس، تمہارے بھائی کا پیٹ ہی جھوٹا ہے، جاؤ جا کر کے شہد پلاؤ۔ چنانچہ ان صحابی نے جا کر کے شہد پلایا تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی۔ بہت سارے صحابہ کرام اور بہت سارے اولیاء اللہ نے اس کو بطور دوا کے استعمال کیا، آنکھ کی بیماری میں اور دوسری بیماریوں میں شہد کو استعمال کرتے تھے۔ آنکھ کی بیماری کے بارے میں آتا ہے کہ آنکھ میں شہد کا استعمال کرنے سے آنکھ کی بینائی بڑھتی ہے، روشنی بڑھتی ہے۔ اور ایک اور حدیث کی فضیلت میں ایک حدیث بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی جاندار ایذا دینے والے ہیں، تکلیف پہنچانے والے جتنے بھی جاندار ہیں، سارے جانداروں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالیں گے۔ جتنی تکلیف دینے والی چیز ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، ان ساری مخلوق کو، سارے جانوروں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر ڈالیں گے تاکہ جہنمیوں کو ان جانوروں کے ذریعے عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے۔ لیکن شہد کی مکھی کو جہنم میں اللہ نہیں ڈالیں گے، اس لیے شہد کی مکھی کو مارنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس کو جہنم میں اللہ تعالیٰ نہیں ڈالیں گے۔ بہت ساری خوبیاں، بہت سارے کمالات اس شہد کے اندر ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ امیر کی اطاعت کا جذبہ اللہ تعالیٰ نے اس جانور کے اندر کوٹ کوٹ کر کے رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ یاد آیا، چھوٹا سا بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ ضلع بجنور کے ایک علاقے میں جس کا نام نجیب آباد ہے، نجیب آباد میں شہد کی بہت زیادہ تیاری ہوتی ہے، شہد کو بہت زیادہ تیار کرتے ہیں، ان کو فن آتا ہے۔ اس کا کیا ہے طریقہ؟ ایک جانور جو اس کی مکھیوں کا جو سردار ہوتا ہے یاسوب، اس کو معلوم ہوتا ہے یہ مکھیوں کا سردار ہے، اس کو پکڑ کر کے خاص مقام پر اس کو بٹھا دیتے۔ اس سردار کو دیکھ کر کے مکھیوں کا جھونڈ آتا ہے اور پھر شہد تیار ہوتا ہے، تو وہ لوگ شہد تیار کرتے ہیں۔ چنانچہ اس علاقے میں جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے تو فرنیچر وغیرہ دینے کا دستور ہے، زیورات دیتے، کپڑے دیتے اور فرنیچر دیتے، کرسیاں ٹیبل دیتے۔ لیکن اس علاقے میں دستور یہ ہے کہ بچی کی شادی میں مکھیوں کا سردار دیا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اس علاقے میں؟ محاورہ مشہور ہے کہ ایک فلاں آدمی نے اپنی بچی کی شادی میں 2 مکھیاں دی، 3 مکھیاں دی، 4 مکھیاں دی، اس کو ایک ڈبے میں بند کر دیا جاتا ہے اور لڑکی کو وہ شہد کا جو سردار ہوتا ہے اس کے اندر بند کر کے اس کو دیا جاتا ہے جہیز میں۔ وہ لڑکی لے کے جاتی ہے سسرال اور خاص مقام پر اس کو تجربہ ہوتا ہے، خاص مقام پر اس مکھی کے سردار کو بٹھا دیا جاتا ہے اور بٹھا دیا جب اس مکھی کا سردار بیٹھ جاتا ہے تو پھر مکھیوں کا جھنڈ آتا اور اس سے شہد تیار ہوتا۔ اس کو شہد تیار کرنے کا ملکہ ان علاقوں میں ہے۔ تو یہ خوبیوں کا اتنا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر خوبیاں رکھی ہیں، کمالات رکھے ہیں کہ جس کا ذکر قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پھر اس کے اندر شفا بھی ہے اور شہد کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے اگر ہم ایمان اور یقین کے ساتھ اس کو استعمال کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ بطور نعمت اس کو بیان فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے دودھ کو تیار کیا اور یہ فنا پھل کو تیار کیا، کھجور کو تیار کیا، انگور کو تیار کیا۔ اب یہ بطور انعام کے شہد کو بھی اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو شہد کو میں نے تیار کیا، اس کے لیے مکھیوں کو پیدا کیا، مکھیاں جو شہد تیار کرتی ہیں اس کے اندر شفا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو پہاڑوں میں، درختوں میں اور جو لوگ چھتریاں اٹھا گھر بناؤ۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں پھر وہ ہر قسم کے پھلوں سے اپنی خوراک حاصل کر، پھلوں کے اندر سے رس چوس کر کے وہ مکھیاں لاتی ہے اور مکھیاں جو رس چوس کر کے لاتی ہیں شہد کا رنگ بھی الگ الگ ہوتا ہے، موسم کے اختلاف سے شہد کا رنگ بھی الگ ہوتا ہے، سفید ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، زرد ہوتا ہے۔ جیسا وہ رس چوس کر کے لاتی ہے اس کے حساب سے شہد بھی تیار ہوتا ہے۔ شہد کے اندر جو جوان مکھیاں ہوتی ہے اس کے شہد کا رنگ الگ ہوتا ہے، جو ادھیڑ عمر کی مکھیاں ہوتی ہے اس کے شہد کا رنگ الگ ہوتا ہے، جو بوڑھی مکھیاں ہوتی ہیں اس کے شہد کا رنگ الگ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ راستوں کو اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے شہد کے لیے، دور دور رس چوسنے کے لیے جاتی ہے، سینکڑوں کلومیٹر دور۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستوں کو متعین کر دیا ہے
اور وہ اوپر سے راستے بنے ہوئے ہیں، نیچے سے نہیں۔ نیچے سے اگر راستہ بنا دے اللہ تو ٹریفک جام ہو سکتا ہے اور راستے کے اندر رکاوٹ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی زبردست یادداشت عطا فرمائی ہے کہ سینکڑوں کلومیٹر دور جاتی ہے رس چوسنے کے لیے، پھر وہاں سے اپنے چھتے میں آتی ہے، وہ راستہ نہیں بھولتی ہے۔ اتنی زبردست اس کی یادداشت رہتی ہے کہ سینکڑوں کلومیٹر دور جا کے رس چوس کر کے آتی ہے اور اپنے گھر میں آ کر کے اس رس کو ڈالتی ہے جس سے شہد تیار ہوتا ہے۔ تو بتائیے کتنی زبردست یادداشت ہے اس کی، سینکڑوں کلومیٹر جانا پھر وہاں سے واپس آنا، راستے کا نہ بھولنا، دیکھیے کتنا بڑا کمال ہے۔ تو راستے رب نے تیرے لیے آسان بنا دیے ہیں۔ اس مکھی کے پیٹ سے وہ مختلف رنگوں والا مشروب نکلتا ہے، جیسا کہ میں نے کہا جوان ہے تو اس کا الگ شہد تیار ہوتا ہے، ادھیڑ عمر کی مکھی ہے تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، اور بوڑھی اگر کوئی مکھی ہے تو اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، جن میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے۔ اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بھی رکھی ہیں، کس کے لیے؟ جو غور و فکر کرے، مخلوق کے اندر غور و فکر کرے، سوچے سمجھے یہ کمالات دینے والا کون ہے، ان کمالات کو پیدا جو مکھیوں کے اندر کیا ہے، یہ سب کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ ہم تو کر نہیں سکتے، آپ تو کر نہیں سکتے، انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو، خوبیوں کو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کے اندر پیدا کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ من کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔